تیرہ چلا رکھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد قال الله عز وجل إنك ميت وإنهم ميتون. وقال في موضع الآخر كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال الله عز وجل في مقام آخر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ رب ذوالجلال کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، تنہائی، یکتائی بادشاہی کے بعد، اس کے محبوب پر درود و سلام کی برکھا اور برسات کے بعد، عزیز بھائیوں، ربیع الاول کا مہینہ ملے جلے جذبات لے کر آتا ہے. اور عرض کر دوں کہ تاریخ ولادت میں تو خاصا اختلاف ہے، لیکن وفات کے اندر بہت سارے مورخین اور محدثین نے اس بات پر اجماع اور اتفاق کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول ہے. 12 ربیع الاول تاریخ کی، سیرت کی 87 کتابوں کے اندر اس بات کو دکھایا جا سکتا ہے، بتایا جا سکتا ہے، جس میں نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کی ولادت کا دن 9 ربیع الاول بتایا جاتا ہے اور وفات کا دن 12 ربیع الاول بتایا جاتا ہے. لیکن ہمیں کسی پر کیچڑ اچھالنے کی بات نہیں کرنی ہے، کسی کا دل آزاری اور دل دکھانے کی بات. ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے حوالے سے یہ گوش گزار کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس وقت ان دنوں میں کیا کوہرام مچا ہوا تھا اور کیا صورتحال تھی مدینہ منورہ کے اندر. صحابہ کرام پر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے، لیکن آج کا مسلمان اس دن کو ناچ گانے، بھنگڑے، اور بریانی پلاؤ اور جو ہے پتہ نہیں سبیلیں لگا کر اس کو منا رہا ہے. ابھی آپ سوشل میڈیا پر دیکھ لیں، نوجوان طبقہ، وہ مرد اور زن، عورتیں ہوں مرد ہوں، وہ ناچ رہا ہے، کود رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن. وفات کی خوشی میں جشن میلاد بنا کر جو ہے بازار سج رہے ہیں، جھنڈیاں لگ رہی ہیں، اور وہی جھنڈیاں تھوڑے ہی دنوں میں روڑیوں کے اوپر، کوڑے کے ڈرموں پر جو ہے پڑی ہوں گی، جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش پا کو جو ہے چھاپا گیا. بہرحال عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اللہ مالک الملک کے پاس چلے گئے 12 ربیع الاول کو، اور آپ کا جسد اطہر آپ کی قبر مبارک کے اندر صحیح اور سالم ہے، من و عن ہے، خو بہو وہی، اسے کچھ مٹی کا ذرہ کھا نہیں سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انبیاء کے جسموں پر اللہ پاک نے قبر کی مٹی کو حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے. اللہ اکبر. آپ اس وقت اپنی برزخی زندگی کی جانب ہیں. اللہ نے جو آپ کے شایان شان مقام رکھا ہے، یہ میرا اچھا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو مقام ہے، آپ کی روح اقدس جو ہے وہاں پر ہے، اور یہ بات بھی ذہن نشین رکھیے عزیز بھائیوں، اس وقت مدینہ منورہ میں صحابہ کرام پر، صحابیات پر، انس پر، ابو بکر و صدیق و عمر پر جو کیفیات گزری ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اور بڑے دلی دکھ کے ساتھ کہ اس وقت ہم کیا کر رہے ہیں اور صحابہ کرام پر کیا قیامت بیتی اور ٹوٹی تھی۔ قرآن کریم کا یہ فیصلہ ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، کہ کسی بھی انسان کو اللہ پاک نے ہمیشگی کی زندگی دی نہیں ہے۔ کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فان، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے۔ ہاں جی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تیرے رب کا چہرہ ہی باقی بچنے والا ہے۔ ہاں جی، اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، میرے محبوب آپ نے بھی مر جانا ہے اور ان لوگوں نے بھی مر جانا ہے جو آپ کے بارے میں نازیبہ باتیں کر رہے ہیں، جو آپ کی سیرت اور آپ کی صورت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، جو آپ پر اتری ہوئی وحی کی انکاری ہیں، انہوں نے بھی مرنا ہے، یہ بھی ہمارے پاس آئیں گے اور آپ بھی ہمارے پاس آئیں گے۔ تو میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر، جب دعوت دین مکمل ہو گئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جب اللہ مالک الملک نے فرمایا کہ میرے محبوب یہ دین مکمل کر دیا گیا، میں اس دین پر راضی ہوں، ہاں جی، اور پھر عرب کی نکیل اسلام کے ہاتھ میں دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جا سکتا تھا کہ آپ نے اب تیاری کر لی ہے۔ اس وقت آپ نے اپنے رب کے پاس جانے کی تیاری کر لی ہے۔ آپ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ ایک بندے کو اللہ پاک نے اس بات کا اختیار دیا ہے کہ وہ یا تو اللہ کے پاس چلا جائے یا پھر وہ چاہے تو اس کی زندگی یہاں بڑھا دی جائے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ کے گفتار اور کردار سے یہ بات عیاں ہوتی تھی، آپ کے احساسات سے یہ پتہ چلتا تھا، آپ کے گفتار اور کردار سے یہ بات نظر آتی تھی کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس جانے کی تیاریوں میں ہیں۔ جس طرح سے کہ آپ اس فانی دنیا کے باشندگان کو الوداعی نظروں سے دیکھ رہے تھے، الوداع کرنا چاہ رہے تھے، اللہ اکبر۔ کبھی آپ حجۃ الوداع کے موقع پر یوں فرما رہے تھے کہ انی خذوا مناسککم، ہاں جی، لوگوں مجھ سے حج کے اعمال سیکھ لو، حج کے مناسک سیکھ لو۔ کبھی آپ جبرائیل امی کے ذریعہ سے قرآن کریم کا جو ایک دور کرتے تھے رمضان المبارک کے اندر، وہ آپ ڈبلنگ کر رہے ہیں، 2 دفعہ سنا رہے ہیں، سن رہے ہیں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20 روز کا اعتکاف فرما رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں میرے بھائیوں، آپ کبھی یہ فرماتے ہیں کہ شاید میں تمہیں اگلے سال اس جگہ نہ ملوں، حج